شہر رمضان، رمضان کا مہینہ، الذی وہ مہینہ ہے جو انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ رمضان کی فضیلت بتائی جا رہی ہے کہ رمضان کے مہینے کو باقی مہینوں پر فضیلت حاصل ہے کیونکہ اس میں قرآن اتارا گیا ہے۔ اور قرآن کیا ہے؟ اللہ کا انعام ہے، اللہ کی رحمت ہے تمام انسانوں کے لیے، ھدی للناس، ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کہاں سے اتارا گیا، کس نے اتارا، کہاں پر اتارا، کتنا اتارا؟ تو اس میں کہاں سے اتارا گیا؟ لوح محفوظ سے۔ کہاں پر اتارا گیا؟ ایک رائے یہ ہے کہ آسمان دنیا پر، دوسری رائے یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر آغاز جو تھا وہ رمضان میں ہوا تھا۔ اور اس سے مراد یہ نہیں کہ پورا قرآن رمضان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا گیا تھا، بلکہ قرآن مجید آہستہ آہستہ اترا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے۔ اور قرآن پاک کی دوسری آیات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ لیلۃ القدر میں نازل ہوا تھا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ہم نے اسے لیلۃ القدر میں اتارا اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ کیا ہے یہ قرآن؟ ھدی للناس، لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اور یہاں الناس سے مراد تمام انسانیت ہے، ساری ہیومن ریس کے لیے قرآن ہدایت ہے۔ لیکن کون سی ہدایت؟ ہدایت علمی۔ یاد ہے آپ کو میں نے 2 طرح کی ہدایت بتائی ہوئی ہے شروع سے، ایک ہے ہدایت علمی اور دوسری ہے عملی۔ ھدی للناس، تمام انسان اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسلمانوں کے علاوہ نان مسلمز کی بھی ایک بڑی تعداد قرآن کو پڑھتی ہے، کبھی ریفرنس بک کے طور پر اور کبھی ویسے ہی ایک کتاب کے طور پر۔ تو یہ علم کا ذریعہ ہے۔ ہدن سے مراد یہاں کیا ہے؟ علم۔ وبینات، اور روشن آیات، واضح آیات، من الہدا، ہدایت کی، ہدایت کی روشن آیات، واضح آیات، واضح دلائل ہیں کس میں؟ اس قرآن میں۔ والفرقان، اور ایک کرائیٹیرین ہے، حق اور باطل، فائدہ مند اور نقصان دہ، خیر اور شر، حلال اور حرام، اچھے اور برے میں فرق کرنے والی کتاب ہے۔ تو یہاں پر قرآن پاک کی کچھ صفات بتائی جا رہی ہیں، اس کی فضیلت بتائی جا رہی ہے۔ پہلے تو بتایا گیا کہ رمضان کی فضیلت قرآن کی وجہ سے، پھر بتایا گیا کہ قرآن خود کیا ہے، ہدایت ہے، بیان ہے، فرقان ہے۔ 3 چیزیں یہاں پتہ چل رہی، ہدن، بینات اور فرقان۔ فمن شہد منکم الشہر، تو جو کوئی پائے تم میں سے اس مہینے کو، یعنی منتھ آف رمضان کو جو پالے، یعنی زندہ ہو جب تک۔ اور شاہدہ کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ حاضر ہونا، اور شاہدہ کا ایک معنی ہوتا ہے دیکھنا، ٹھیک ہے، دیکھنا۔ تو جو اس مہینے کو دیکھ لے، تو مہینے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ مہینہ تو ٹائم ہے، ٹائم تو دیکھا نہیں جاتا، مراد اس سے کیا ہے؟ چاند دیکھ لے۔ اور اس کی وضاحت ایک اور حدیث سے بھی ہوتی ہے، وہ کیا ہے؟ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، کہ اس کو دیکھ کر روزہ رکھنا شروع کرو اور اسے دیکھ کر روزہ رکھنا چھوڑ دو۔ تو اس سے یہ حکم پتہ چلتا ہے کہ رمضان کا مہینہ ہلال کے نظر آنے سے شروع ہوتا ہے اور روزہ جبھی فرض ہوتا ہے۔ اور یہ بات بھی سب کو معلوم ہے کہ جس طرح سورج مختلف اوقات میں دنیا کے مختلف حصوں پہ دیکھا جاتا ہے، تو جس طرح سورج کے گلوب پر نکلنے کے اوقات مختلف ہیں، اسی طرح ہلال بھی مختلف اوقات میں نکلتا ہے، دیکھا جا سکتا ہے، اور اس میں کبھی 1-2 دن کا فرق بھی ہو جاتا ہے۔ تو جس ایریا میں وہ نظر آئے ان لوگوں پر تو لازم ہے کہ وہ رکھیں روزہ، لیکن جس ایریا میں نظر ہی نہیں آیا تو وہاں پر فرض نہیں ہوگا جب تک کہ وہ دیکھے نہیں اس کو۔ ہاں، اگر بادلوں کی وجہ سے کوئی نہ دیکھ پائے تو اس کے بارے میں بھی رہنمائی دی گئی، کیا؟ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ 30، اگر بادلوں کی وجہ سے نظر کچھ نہ آئے، غم علیکم، تو کیا کرو؟ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ، مکمل کرو گنتی 30 کی، پھر شعبان کے 30 دن پورے کر کے روزہ رکھو۔ اور اس میں یہ یاد رکھیے کہ شک کے روزے کی گنجائش نہیں۔ کوئی شخص رمضان سے 1 دن پہلے یہ سوچ کے روزہ نہ رکھے کہ کیا پتا آج روزہ ہو ہی گیا ہو تو میں رکھ ہی لیتا ہوں، نہیں، جب تک کہ
फमन शहिद मिनकुम अश-शहर न हो, चांद का देखना लाजिम है। और उसमें यह नहीं कि हर शख्स देख कर रखे, एक ने देख लिया तो काफी है। एक शख्स ने आकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मैंने चांद देखा। आपने फरमाया क्या तुमने देखा? उसने अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़कर कहा कि हाँ मैं गवाही देता हूँ कि मैंने चांद देखा है। तो आपने फरमाया सब रोजा रखो। तो एक शख्स की गवाही भी काफी है अगर वो सच्चा हो। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون